اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناس معین۔ جیسا کہ شکیات نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے، آج بھی اسی کے سلسلے میں بقیہ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1214، اگر کسی شخص کو نماز کے بعد معلوم ہو کہ نماز کے دوران وہ شک کی حالت میں تھا، مثلاً اسے شک تھا کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعتیں، اور اس نے اپنے افعال کی بنیاد 3 رکعتوں پر رکھی ہو، لیکن اسے یہ علم نہ ہو کہ اس کے گمان میں یہ تھا کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا دونوں اطراف اس کی نظر میں برابر تھیں، تو نماز احتیاط پڑھنا ضروری ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شک کرے نماز کے دوران اور اس شک کے درمیان اس نے 3 یعنی تیسری رکعت پہ بنا رکھ کر کے نماز کو آگے جاری رکھا، لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ وہ کون سی رکعت میں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی شخص شروع کی پہلی یا دوسری رکعت پہ شک کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، تیسری یا چوتھی رکعت پہ شک کرتا ہے تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو اگر اس نے تیسری رکعت پہ بنا رکھ کر کے نماز کو آگے جاری رکھا تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر وہ کسی نتیجے تک نہ پہنچا ہوا ہو اور اس کے نزدیک دونوں اطراف برابر ہوں، یا وہ سمجھ رہا ہو یعنی کہ 3 رکعت پڑھی ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ کسی نتیجے تک نہ پہنچے تو نماز احتیاط پڑھنا ضروری ہے، یعنی 3 پر بنا رکھے گا، نماز کو آگے جاری رکھے گا، اور نماز ختم ہونے کے بعد 1 رکعت کھڑے ہو کر کے نماز احتیاط پڑھے گا یا 2 رکعت بیٹھ کر نماز احتیاط پڑھے گا۔ مسئلہ نمبر 1215، اگر قیام کے بعد شک کرے کہ 2 سجدے ادا کیے تھے یا نہیں، اور اسی وقت اسے ان شکوک میں سے کوئی شک ہو جائے جو 2 سجدے تمام ہونے کے بعد لاحق ہوتا ہے تو صحیح ہوتا۔ مثلاً وہ شک کرے کہ میں نے 2 رکعت پڑھی ہیں یا 3، اور وہ اس شک کے مطابق عمل کرے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر اسے تشہد پڑھتے وقت ان شکوک میں سے کوئی شک لاحق ہو جائے تو بالفرض اسے یہ علم ہو کہ 2 سجدے ادا کیے ہیں، تو ضروری ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ ایسی 2 رکعتیں یعنی 2 رکعت میں سے ہے جس میں تشہد نہیں ہوتا، تو اس کی نماز باطل ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص شک کر رہا ہے 2 رکعت نماز پڑھی ہیں یا 3 رکعت پڑھی ہیں، اگر وہ شخص اپنے شک پہ باقی رہتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر اسے گمان پیدا ہو جاتا ہے، کسی ایک طرف پہ بنا رکھ لیتا ہے اور نماز کو تمام کرتا ہے تو اس کی نماز صحیح رہے گی۔ مثال کے طور پہ اسے نماز میں شک ہوا کہ اس نے 2 رکعت پڑھی ہے یا 3 رکعت، اب 2 یا 3 میں سے کسی ایک پہ بنا رکھ کے آگے نماز کو جاری رکھے گا تو اس کی نماز صحیح رہے گی، لیکن اگر وہ شک میں پڑا رہے، کسی نتیجے تک نہ پہنچے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1216، اگر کوئی شخص تشہد میں مشغول ہونے سے پہلے یا ان رکعتوں میں جن میں تشہد نہیں ہے قیام سے پہلے شک کرے کہ 1 رکعت یا 2 سجدے بجا لایا ہے، 1 یا 2 سجدے بجا لایا ہے یا نہیں، اور اسی وقت اسے ان شکوک میں سے کوئی شک لاحق ہو جائے جو 2 سجدے تمام ہونے کے بعد صحیح ہو، تو اس کی نماز باطل ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کوئی بھی نماز ہو تو پہلی اور تیسری رکعت میں تشہد نہیں ہوتا۔ اگر 2 رکعتی نماز ہے تو دوسری رکعت میں تشہد پڑھا جاتا ہے، تشہد سلام۔ اگر 4 رکعتی نماز ہے تو 2 میں تشہد پڑھا جاتا ہے اور چوتھی میں نماز میں تشہد پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر 3 رکعتی نماز ہے تو تیسری رکعت کے آخر میں یعنی 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد تشہد پڑھا جاتا ہے، پھر تیسری رکعت میں آخر میں تشہد پڑھا جاتا ہے، یا پھر
اگر کوئی نماز وطر پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایک رکعت میں تشہد سلام پڑھا جاتا ہے، ورنہ اگر نماز 4 رکعتی ہو تو پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں تشہد نہیں ہوتا۔ اسی کے بارے میں یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص تشہد میں مشغول ہونے سے پہلے یا ان رکعتوں میں یعنی ان رکعتوں میں جن میں تشہد نہیں ہوتا، یہاں پہ وہ رکعتیں یعنی 4 رکعتی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو پہلی اور تیسری رکعت میں تشہد نہیں ہوتا، تو اب وہ قیام میں جانے سے پہلے شک کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہوں گا، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے پہلے درس میں، کہ اگر کوئی شخص نماز میں رکن کو بھول جائے، چاہے وہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے یا غلطی سے چھوٹ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ رکن کی صورت ہے۔ تو یہاں پہ بھی 2 سجدے ملا کے رکن ہوتے ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص 2 سجدے بھول جائے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی پھر سے نماز پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔